کچھ تو یہ عوام کو ایسے تعلیم دی جس سے خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک پیر نہیں ملے گا اس کی نماز نہیں قبول ہوگی. یہ صحیح ہے؟ جب تک پیر نہیں ملے گا اس کا درود وظیفہ نہیں چلے گا. بہت بری بات ہے. ایسے اس کے ذہن میں بٹھایا. پیر مل گیا خلاص سب اس کو گناہ کرے نیکی کرے بچا لے گا. یہ بھی بری بات ہے. آقا نے اپنی بیٹی کو کہا تھا آقا سے بڑا بڑھ کے پیر دنیا آخرت میں ہے کہ اپنا حساب رکھنا اپنی نسبت اور میری بیٹی کہ میں بیٹی محمد مصطفیٰ کی ہوں لا پرواہ نہ ہو جانا. اچھے برے عمل کا خوف تیرے دل میں ہو تجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور تیرے ساتھ بھی سزا جزا کا معاملہ ہوگا. اب بتائیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ رحمت مانگو کچھ خود بھی تسبیحاں پڑھو نمازیں پڑھو لیکن اب تم کو لگنا پڑے گا تسبیحوں میں کیونکہ اب دباؤ سب پر پڑا ہوا. میرا خیال میں تو بڑی پڑھتا ہوں بھائی. تو آقا جی کہتے جو ایمان والا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کرتا تب ہے نہیں تو ایمان والا نہیں ہے. آقا جی کا حدیث میں کہا جو مسلمانوں کے غم دکھ کا خیال نہیں کرتا ہے لیسا منا ہمارے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے. دیکھا آقا جی کا ایک مفہوم میں جس نے کسی میری امتی کے ساتھ نیکی کی اس نے میرا بھلا کیا. بتاؤ تو آپ کو خیال کریں ایک دوسرے سے تعاون یہ کرنا دعا کرنا اچھی باتیں بتانا. ہاں جی ان کو سکھاتا ہوں تھوڑا بہت ہی کسی کے پیچھے لگتے ہیں وظیفے سکھائیں یہ سکھائیں کمزوروں کو. جو پڑھے لکھے ہو تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں وہ تو خوب لگ جاتے ہیں سوچتے ہیں. جو جاہل ہوتا ہے تھوڑا پڑھتا نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے. ان کو کہتے ہیں اتنا سوچتے نہیں ہیں. یہ جو منحوس بیٹھے ہوئے یہ دیکھ لو اس کی شکل منحوس کی مفتی اعظم لگتا ہے نہیں لگتا داڑھی موٹاپا ڈیل ڈول. یہ دیکھ اور بات بڑی نرمی سے کرتا ہے بھائی جان جس نے جانا ہے وہ چلے جائیں بھائی جان جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے بھائی جان ایسے کرتا ہے. میں نے کہا اس ظالم کی جتنی زبان نرم ہے اتنا دل نرم ہے. دل اتنا نرم نہیں ظالم کے بچے کا بیٹھا ہوا. میں نے کہا فلانا کیا بیمار ہوا اس کے بھائی بھی تھا تم نے اس کے لیے دعا کی بولتا نہیں کی. فلانا کیا وظیفے سکھائے یہ نہ سمجھ تھا نادان تھا تم اس کے پیچھے لگے کب آئے گا اس کے لیے دعا کی اور اس کو ڈھونڈا کئی چیزیں پوچھا پھر ہوئے خبیث نے نہ کی اس نے. وہ بھی ایسے ہی ہے. اس کو یہاں فائدہ ملتا ہے نیت خان کے پیسے ملتے ہیں مجھے ہدیے ودیے آتے ہیں میرے سے بھی گھسیٹ کے کھا جاتے ہیں مکھن لگا لگا کے تو پھر یہ نکلیں گے یہاں سے. اس سب گول سے کچھ نہ پھرو لے بیٹھے ہیں زبان سے بڑی میٹھی بولتا ہے. یہ ٹوپی کیسی رکھی ہوئی ہے بڑا بردبار نظر آتا ہے بڑا ٹھنڈا مزاج. ہاں ہم لوگ حیوانوں کی طرح اپنا کھا پی کے چلے گا جیسا مرے جیے پرواہ نہیں ہے. کئی پوچھے فیل ہوا ہے کسی کے پیچھے نہیں لگتے. بھائی غریب آدمی ہے وہ نادان ہے وہ بے وقوف ہے نہیں سمجھتا اس کو لگاؤ اس کو پوچھو اس کو پیچھے چلو. بتاؤ آقا جی نے کہا کاش ایک آدمی کو تو رستے میں اس چیز کو اتنا پسند کرتے ہیں کسی کو رحمت میں کہ رستے میں عبادت میں اللہ کی محبت میں لگا دے. آقا کی کتنی خوشی ان کی خوشی جس چیز پہ ہو گئی تمہاری اب عبادت کیا تم کو پہنچائے گی جو ان کی نظر کرم تم کو پہنچائے گی. لو ہداک اللہ بی رجل یہ الفاظ ایسے جس میں افسوس بھرا ہوا کاش تو ایک آدمی کو بھی ہدایت پہ لگا دے. کتنا سنتے ہیں خبیثوں کا اثر نہیں ہوتا. بیٹھے ہوں شیطان ہاں کھاتے پیتے گھس جاتے ہیں. ہم نے اس کو کہا بتا دیا دوبارہ پوچھا اس کا پتہ لیا کہاں رہتا ہے نہیں کرتے. اب تھوڑا بہت کرتے ہیں. اس لیے سناتا ہوں آپ بھی ایسا کریں. اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ ایمان والے ہیں. آخر یہ جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا خیال نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جس نے پیٹ بھر کے کھایا اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے اس نے ایمان میرے پر نہیں لایا. آپ کو اتنے شفیق مہربان نبی ملیں گے اس کا ایمان میرے پر ہوتا خیال رکھتے ہیں کہ گھر میں تنگی ہے سختی ہے گرمی ہے نرمی ہے کیسے گزارتے ہیں. سکے رشتہ دار ہوتے بھوکے مرتے ہیں خود ناجائز چیزوں میں پیسہ ضائع کرتے ہیں. میں نے نوٹ یہ دیکھا میرے تجربے میں ان کو نہیں دیتے جا کے. جو رشتے کو توڑے گا آقا جی کہتے خدا اپنی رحمت سے اس کو توڑے گا. جس قوم میں صلہ رحمی کو توڑنے والے تو ہیں فرمایا ساری قوم پہ رحمت خدا کی نہیں آتی.
فرمایا کوئی تیرے سے رشتہ توڑے اس کو توڑنے دے، تو جوڑ، اس سے نیکی کر، اس پر رحم کر، جو تیرے کام نہیں آتا تو اس کے کام آ، اور تیرے جینے مرنے تو آ، تو اس کام کو کر، اس نے کیا تھا ہم نے کیا، جاؤ جاؤ، ایسے نہیں کرنا۔ آخر کہ جو اختلاط کرے اس میں اذیت بھی آ جاتی ہے، کسی کا نیکی کر دریا میں ڈال، اختلاط بھی کرے اور اس کو تکلیف آئے۔ آپ نے کہا اس ایمان والے سے اچھا جو کہتا ہے میں لوگوں سے دور ہی رہوں گا، اختلاط نہیں کروں گا، تکلیف آتی ہے۔ یہ اختلاط والا اچھا تکلیف اٹھا لیتا ہے پھر بھی نیکی کرتا ہے۔ دیکھا ہمارے بزرگوں نے واقعہ سنایا، ایک شخص تھا، کہتے اس نے دیکھا بیٹھا ہوا تھا، وہ سالے آدمی سے سانپ آیا، اس نے کہا مجھے لوگ مارتے ہیں، مجھے پناہ دو۔ اس نے کہا سانپ ہو تم کو کیسے پناہ دوں؟ کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا، تم منہ کھولو میں تمہارے اندر جا کے بیٹھ جاؤں، وہ بھی آئیں گے میرے پیچھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا عہد ہے اگر وہ چلے گئے آپ مجھے آواز دینا میں نکل جاؤں گا۔ اللہ والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اسے منہ کھولا اندر جا کے بیٹھی گا، بس وہ اندر ہی کیا تھا، ایک دم آدمی بھاگتے ہوئے ہاتھوں میں ڈنڈے پتھر، سانپ ہے سانپ ہے سانپ، اس کی تلاش کر رہا، سارے گھر میں پھرے تو اس نے تو خاموشی اختیار کی، نہیں بتا، پھر گھر سے نکلے بھاگے آگے کو بھاگے، اس نے آواز دی کہ بھائی وہ جو تم کو مارنے آئے تھے چلے گئے ہیں تو نکلیں۔ بولا جی ہم تو ڈر سے بغیر نہیں نکلیں گے۔ اس سے کہا تم نے عہد کیا تھا، اس سے کہا سانپوں کا عہد ہوتا ہے، کبھی تم کو پتہ نہیں تھا میں سانپ ہوں۔ اس نے کہا پھر جلدی نہ کرو میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ ہاں کہا اتنا صبر کر لوں گا۔ اسے 2 رکعت پڑھی، خدا سے دعا کی یا اللہ میرے پر مصیبت آئی مجھے نکال۔ کہتے خدا نے ایک فرشتہ بھیج دیا، اسے 3 پتے دیے، کیا 3 پتے کھا لو، ایک سے وہ مر جائے گا، دوسرے سے کٹ جائے گا، تیسرے سے خارج ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے کیا تو اس عذاب سے جان چھوٹی، پیخانے میں سب کچھ نکل گیا۔ پھر اس نے کہا تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اس نے کیا سمجھاتے ہو؟ ایسا تمہارے ساتھ ہے ہو بھی تب بھی نیکی کو نہ چھوڑنا، قیامت میں نیکی تمہاری کام آئے گی، وہ ضائع نہیں جائے گی۔ دیکھا کسی تکلیف ہو جائے، مصیبت جائے ہم نیکی کر دیں۔ ہاں آقا جی تصل من قطعک، جو تیسے رابطہ توڑتا تو اس سے اتصال رکھ۔ اتصال کے معنی رحمت کا اتصال، مدد کا امتصال، تیرے کام نہیں آتا تو اپنا رابطہ رحمت کا، احسان کا، نیکی کا جاری رکھ، تو نہ توڑ اگر وہ نہیں رکھتا۔ ہاں وانتعف عمن ظلمک، کوئی زیادتی کرتا ہے تو کوشش کر درگزر کر انتقام نہ لے، اس کے سے بچ، لیکن انتقام کی صورت نہ پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ایسی مصیبت میں ڈالے نا، بہت بڑی مشکل بات ہے، اور آ جائے تو پھر خدا کرے ہم ایسے ہی کریں جیسے آقا جی نے کہا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی کریں۔ جو اپنے لیے جیتا ہے تو حیوان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے کھاتے پیتے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کے لیے جیتا ہے تو یہی ہونا چاہیے۔ خدا نے ہم کو لوگوں کے لیے رحمت بنا اس امت کو۔ قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین امت بنا اس لیے تم کو لوگوں کے لیے نکالا کہ لوگوں کے لیے رحمت بنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آگے ان کو اچھے کاموں میں لگاؤ، برے کاموں سے بچاؤ، آپس میں تعاون کرو۔ پھر آقا جی نے آگے کہا کہ تم ایک دوسرے کے لیے غم خوار بنو، تم بھائی ہو، مسلمان ہو، ایک دوسرے سے اگر تمہارا پیار محبت نہیں ہے تو تمہیں ایمان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، جنت میں بھی جانے گا، تمہارا پیار ہونا چاہیے۔ تو پیار یہ جب آپس میں درگزر ہو، عفو ہو تو اس سے ہوتا ہے، یا تو میں سے ہوتا ہے؟ تو خدا تعالیٰ کہہ رہے کچھ ہم لوگ اس طرف آ جائیں، اور اس طرف آنا آسان ہے۔ آسان کس چیز سے ہے؟ اگر یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، نہیں بھی سنی ہوتی، آپ ذکر اذکار کریں، خدا کی رحمت آپ سے رحمت کے کام خود کروائے گی۔ ذکر کا اثر آپ پر ہوگا۔ آپ چاہے نصیحت بیٹے کو نہ کریں، بیٹا خود ہی آپ کی بات ماننی شروع کر دے گا، بیٹی خود ہی ماں سے پیار کرے گی، اس کو ستائے گی نہیں نہ، کیونکہ ذکر اذکار سے دل میں رحمت اترتی ہے۔ اور دروشی سے بھی دل جو ہے نا بہت نرم ہو جاتا ہے انسان کا۔ کسی گھر میں مصیبت میں کیا دروشی پڑھا کرو، تو ایک دفعہ ایسے جا کے دروشی پڑھنے لگا، کب آپ نے لڑ رہے تھے میں دوسرے کمرے میں دروشی پڑھتا، تو
تو بڑی آوازیں ان کی تیزی کا. تھوڑی دیر کے بعد میں گیا, دیکھا تو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, آوازیں کم ہو گئی تھی تو ایسے دیکھ رہے تھے. میرے پاس ایک شاگرد بیٹھا تھا, مجھے غصہ آیا ہوا تھا, پھر میں ٹھنڈا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد کیا کر کے تو دروشی پڑھو. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں رحمت ہو, یہ ہو, اولاد مصیبت دلاتی ہے, بیوی بات کبھی نہیں مانتی ہے, کبھی حالات میں جیسے خوشحالی نہیں ہوتی ہے. یہ درود بغیر دعا کے تمہاری خوشحالیاں لے آئے گا. اس کو جاری رکھو, ان کو سکھاؤ, تمہاری دنیا اچھی ہوگی, دین اچھی ہوگی, رحمت اچھی ہوگی. آپ جو چیزیں ان سے نہیں چاہتے ہیں یہی کریں, اور جو چیز چاہتے ہیں وہ کریں. آپ خدا کی قسم دیکھ لینا وہ ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کو اتنا مغز نہیں کھپانا پڑے گا, یہ نہ کر, وہ نہ کر, ادھر نہ جا, ادھر نہ جا. وہ خود ہی بیٹھے گا, بک ادھر جاؤں نہ جاؤں بتا. بیوی خود ہی پکے گی, آج جلدی آ جانا, بڑا اچھا کھانا پکاؤں گی, میں نے سوچا آپ کو فلاں چیز کھلاؤں گی. یہ کیسے بولتی ہے فلاں چیز کھلاؤں گی, جلدی آ جانا. ہاں, آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے حیران ہوں گے. میں چیز پڑھتا ہوں نا, میرے پاس یہ بڑا جادو ہے, آقا جی کے نام ہے مقدس. بڑے کام ہوتے ہیں. سعودیہ میں حکومت کے کام بڑے ہوتے تھے, اور قسم لے لے ایسی بات نہیں تھی. وہ آدمی تھا, وہ شاہ فیصل تک ملتا تھا ڈائریکٹ بادشاہ سے. ہمارے کوئی کام مریضوں کے ہوتے جو مضبوط مریض ہوتے تھے, ایسے ان کے لیے کچھ بات کہتے تھے تو کر کے گھر تک پہنچاتا تھا. حالانکہ ایسے آدمی کے ساتھ بات کرنی مشکل ہوتی. تو میں نے مجھے بیٹھا, بولا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ جادوگر ہیں یا کیا کرتے ہیں. ہم جنات ہیں, ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا, ہم ادھر جاتے. آپ جو کام کہتے ہیں میں سے رہا نہیں جاتا, میں کر کے آپ کے گھر تک پہنچاتا ہوں. پھر جب قسم کھائی اس کے من کیا میں ہم یہ تسبیحاں پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. پھر اس نے بھی وظیفے لے لیا, عہد لے لیا. میں کہ تیرے کام بھی کوئی ایسے نہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں, چاہے تو حکومت کا آدمی, حکومت کے آدمی کو مصیبت آتی ہے, بادشاہوں کو خدا نے سب کو دباؤ میں رکھا ہے کہ وہ نہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں. بادشاہ کو دیکھو مریض ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کو دیکھو مریض ہو جاتا ہے. صحیح ہے, صحیح. ہاں, یہ چیزیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھاتا ہے کہ تم پر کوئی حکومت ہے, تم پر کوئی بادشاہ ہے, تم یہ ہماری رعایتیں ہیں. اگر بند کر دیں شفا, اگر بند کر دیں رزق, اگر بند کر دے تم پہ رحمت, آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ گے. یہ ہماری رحمت ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا, ایک دوسرے کے لیے مسخر ہو. یار میرا دوست بیمار ہو گیا, یار میرے بھائی ادھر ہے, فٹافٹ گیا اس کو لے کے اسپتال چلے گیا. یار فلانے کا سنا کہ یہ تم کو مسخر ایک دوسرے کے لیے, کیا یہ ہماری رحمت نے کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ رحمت ڈالی ہوئی ہے. کوئی کسی کو نہ پوچھے تو ہر کوئی تڑپ تڑپ کے مر جائے. ہاں, بڑے پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ ساڈا پرا سی, ہمارے بھیا تھے بھیا. پٹھان بولے زما ورور دی, زما ورور دی, رس آؤ, جلدی آؤ, جلدی آؤ, چلیں. دیکھا, یہ خدا نے رحمت اتاری ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی, ہر کوئی اپنا کرتا سڑ سڑ جل جل کے, مصیبتیں آتی ہیں آسان ہو جاتی ہیں, مشقتیں آتی ہیں پریشان ہوتی ہیں, وہ برداشت ہو جاتی ہیں, خاندان والے آ جاتے ہیں, دوست والے آ جاتے ہیں. یہ خدا نے کی ہے, یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی قسم کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں, یہ مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. بہرحال خدا کا شکر کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو ہم کو رحمت للعالمین دی ہیں کہ تمہاری دنیا کی مصیبتوں میں خوشحالی لانے والے وہ حضرت محمد مصطفیٰ. رحمت اور سراپا رحمت, جیسے ان کے گیت گاتے ہیں, ان کا آپ ابھی حکم مانے نہ مانے, درود ہی شروع کر دے رحمت شروع ہو جاتی ہے. اگر بات مانے تو کتنی رحمت ہو. ایسے واقعات جو ہوتے ہیں جی. ایک آدمی تھا, ابھی سے یعنی وہ تازی چوری کی, ابھی اس نے اس عمل سے ہٹا نہیں. اس کو میں ادھر تھا کراچی میں, بڑا مار رہا تھا پٹھان, اس کو پکڑ لیا تھا. میں نے کہا اس کو مار رہا ہے, اس کو تو نصیحت کرنی چاہیے, چوری کا کام چھوڑ دے, دیکھ کتنی تجھے مصیبت آئی ہے. ابھی ادھر ماریں گے, پھر پولیس والے ماریں گے, پھر تیرا نام لکھا جائے گا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا اس کو, بھائی تم نے چوری کی ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, توبہ ہوتا ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے, خدا تجھ پر رحم کر دے گا. وہاں ایسے کاموں سے تو نہ کیا کر. بولتے وہ تو نہ کیا کروں, اب کیا کروں.
میں نے کہا ہم یہ تصویر پڑھتے بس، تجھے کسی کی سفارش کا، خدا کی رحمت آ گئی نا، کوئی سفارش کرے نہ کرے خود ہی چھوٹ جائے گا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، جیسے مدینہ شریف میں ایک تھا، اس کو عقیدہ تھا حضرت محمد رحمت اللہ عالمین، اس کو پکڑ کے لے گئے. وہ پہلے بھی اس معاملے میں تھا، لیکن کاما نہیں تھا. سارے جیل میں وہ بھی چلا گیا، سارے جیلی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا بھائی ایک رات مجھے دے دو، میری بات مان لو. اور ہم لوگ مصیبت میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ آگے گیا نا، پھر جیل سے جیل، جیل سے جیل. یہ ہم لوگوں کو گاڑی پر چڑھا کے چھوڑیں گے، ہتھکڑیاں ڈال کے چھوڑیں گے. خدا بچا سکتا ہے. میں نے درود شریف کی بہت فائدہ سنا ہے. تو آپ یہ رات ہمارے ساتھ اتفاق کریں. صوفی صاحب نے کہا صبح تک درود ہی پڑھنا، سونا نہیں ہے. سب مان گئے، باوضو کے ساتھ ساری رات درود پڑھتے رہے. صبح کو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیج دیا. اللہ سب بنا تھا، حکومت کا کوئی بڑا آدمی تھا دورے پہ. اس نے ادھر کا بھی دورہ کیا. ادھر کا دورہ کیا تو یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کام نہیں، پاسپورٹ نہیں، ادھر کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں. تو دیکھا کوئی بیچارے غریب لوگ ہیں. اس نے کہا ان کو سفر کرا کے کیا کرو گے بیچاروں کو، ان کو چھوڑ ہی دو. سارا دروازہ کھول کے سب کو نکال دیا. ساری رات کا درود کام آ گیا، نہ کوئی سفارش نہ کوئی. ایک صحابی کو نہیں کہا درود یاد پر تکفا ہم جو چاہے گا ہوگا، ہوا نہیں ہوا. اس پٹھان کو میں نے کہا درودی پڑھ، اب چوری تو ہو گئی، آگے خدا تجھے بچا سکتا ہے. اس نے شروع کر دیا جی. وہ جو پکڑ کے لایا تھا، مارتا کوٹتا تھا. وہ میں نے کہا خاموش نہیں رہنا ہے، چلتا رہا. پھر وہ آگا خاندی آیا دکان کو، اس نے کہا ہم کو پکڑا، بڑی مشکل سے پکڑا. دیکھتا رہا، چپ ہو گیا. وہ آگا خانی کو جوش ہی نہ آئے، جوش ہی نہ، ٹھنڈا. بولتا ہے اس نے چوری، بولا سن لیا چوری کی ہے، بس چپ کر کے بیٹھ. پھر کچھ وقت گزرا. اس نے کہا میں بڑی مشکل سے پکڑا ہے، اس میں انسان جان رہا ہے، اگر آپ اس کو نہیں لے جاتے، حکومت سے نہیں وہ کرتے تو میں نوکری چھوڑتا ہوں. اس نے کہا جب کر لیے چوری کیا، ان کو بولو آئندہ نہ کرے، چھوڑو، اس کے پیچھے کیا پڑے ہوئے ہو. اس کو 2-4 اس نے تھپڑ مارے، پتہ نہیں گالیاں دی کہ جا جا. آپ درود شریف نہ چھوڑیں، انشاءاللہ ہم پر آپ پر جہنم حرام. اگر پڑھیں گے بھی 2-4 تھپڑ پڑھیں گے کیونکہ جاؤ جنت میں جاؤ. آقا جی سے چمٹے رہو. ہاں بہت بڑی سفارش ہے. اللہ ان کے نام سے راضی ہو جاتا. ابھی سفارش وہ نہ بھی کرے نا، تم ضروری پڑھا خدا مہربان. جب وہ سفارش کریں تو کتنی مہربانی ہوگی. تم نے ابھی آقا نے سفارش نہیں کی، تم نے نام لینا چاہیے، ضروری رحمت شروع ہو جاتی. اور جو سفارش کریں پھر کتنی ہوگی. کہ ابھی بغیر سفارش کے اس میں گرامی، اس میں مبارک، اس میں مقدس کا ورد کیا، تم پر رحمت شروع ہو گئی. تو بھی کہے صلی اللہ، میں بھی کہوں صلی اللہ. جمعہ کی رات کو تو اچھا ہو گئی، باتیں ہو گئی ہیں. آقا جی نے کہا کوئی اس میں حکمت ہوگی، کوئی چیز بتاتے ہیں وضاحت سے، کوئی نہیں بتاتے ہیں، یا پھر اس کو بتاتے ہیں جس کا رابطہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جمعہ کی رات اور دن کو بہت ہی درود پڑھا کرو. کوئی خاص بات ہوگی؟ ہاں راتوں میں زیادہ پڑھا کریں. مشکل ہے آسان ہے. اگر آپ نے ان کا دامن نہیں چھوڑا، روٹی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گی، نوکری میں ترقی بھی ملے گی. جو چاہو گے انشاءاللہ آسان ہوگا. جی ہاں.